السلام علیکم، منگل یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے تلخوشیری کے ساتھ۔ ناظرین، ہم ایم کیو کی سیاست کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہیں، اور ایم کیو کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس میں انہیں کے تمام تر کینڈیڈیٹ جو بھی حصہ لیں گے، تو اس میں حصہ لینے والوں میں ہم نے یہ کہا تھا جن کی پوزیشن ہے جو کارکنوں سے اٹیچ ہیں، رہنما جو کارکنوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ کارکنوں کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس میں جیتیں گے، اور لازمی وہی آنے والے دنوں میں الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں جیت سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اختلافات بھی ہیں، کہیں کہیں بظاہر ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں پس منظر میں ہے، تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں جو نظر آ رہا ہے اس میں بڑے بڑے جگہ داری اور بڑے بڑے جو ایم کیو کے نامور رہنما تھے، جو وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں، یا آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، یا آنے کے لیے گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں، تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، تو جن کے ماضی میں یعنی کہ بڑے بڑے تنظیمی کمیٹی چلاتے تھے، تنظیموں سے وابستہ تھے۔ جی ہاں ناظرین، حماد صدیقی کی طرف میں اشارہ ہے، اور لازمی وہ بڑے KTC کراچی تنظیم کمیٹی چلاتے تھے۔ جب آخری دنوں میں جب سمجھ لیں آپ تھوڑے دن کے لیے معطل کیا گیا اس تنظیم کو، تو پھر کچھ وہاں بلوا ہوا تھا لائن 0 پہ، کچھ MNAs کو بھاگنا پڑا تھا، کارکنان ان پہ حملہ آور ہو گئے تھے الطاف حسین صاحب کی ایک تقریر کے بعد جو رات گئے ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ تمام تر باتیں آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ گئی تھیں، اور تمام آپ کے آگاہ بھی ہوں گے بہت سارے ہمارے، مگر بہرحال یہ صورتحال اب جو پاکستان بن گئی، اور جب پورا شوق دور میں ایم کیو پہ آیا الطاف حسین سے وہ بیان جو تھا، اس کے بعد پھر پورا شوق دور شروع ہوا، پھر ایم کیو پاکستان بن گئی، انہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کی۔ ایم کیو پاکستان ان والے کہتے ہیں جو الطاف حسین کے لیے ابھی نرم رویہ رکھتے ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں جناب ہم نے اپنی جانیں بچانے کے لیے کیا ہم بھی جیلوں میں جاتے، جہاں فیملی کو در بدر کرتے، خاک پتر کرتے، تو ہم نے تو اس کے لیے ایم کیو کا نام زندہ رہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو بند کرو، ختم کرو، ہم نے نام زندہ رکھا ہے ایم کیو کا، ایم کیو سے وفاداری ہماری ہے، اس لیے آج ہم ایم کیو کا نام رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ رکھا۔ اب لازمی اس میں جو اس زمانے میں PSP بن گئی تھی، انہوں نے رابطے کیے مصطفیٰ کمال نے، تو PSP اپنا وجود رکھتی تھی، تو PSP والے جب سے ایم کیو میں پاکستان میں آئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اختلاف ہو گئے، مگر PSP کے جو رہنما ہیں جیسے انیس قائم خانی ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، اور جو ان کے ساتھ لڑکے ہیں، وہ تمام کارکنان کو موٹیویٹ کرنے میں بڑا کامیاب، کارکنان کے یعنی کہ یہ کہا جائے کہ کارکنان ان کے اشارے پہ ہیں جو موجودہ ایم کیو پاکستان میں بظاہر جو نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بعض جلسے اور بعض کارنامہ میٹنگ جو حالیہ دنوں میں انیس قائم خان نے کی، یہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو حمایت ہے کارکنان کی۔ تو جو یہ حمایت بتاتی ہے کہ آنے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں مصطفیٰ کمال والا گروپ یا مصطفیٰ کمال اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اگر تو وہ جیت ان کے حق میں آ سکتی ہے، اور وہ یعنی کہ وہ ایم کیو پاکستان کے ایک بڑے رہنما ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں، تو وہ ایم کیو پاکستان کے نئے چیئرمین بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال یوں نظر آتی ہے کہ ایم کیو کے جو کارکنان ماضی میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جیل سے رہا ہوئے ہیں، وہ اور اس طرح کے یعنی کہ خالد مقبول کی یعنی کہ خاموشی، اور لازمی لوگ اس کو کہتے ہیں معنی خیز خاموشی ہے، دیکھیں خالد مقبول بھی یہ تمام باتیں سمجھ رہے ہیں، تو جناب اگر معنی خیز خاموشی ہے تو اس کا بھی رزلٹ انٹرا پارٹی الیکشن میں آ جائے گا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے جیتیں گے، کارکنان کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہو رہے، نہ جا رہے ہیں، ٹیسوری چلے گئے، فاروق ستار کا گروپ وہ خاموش ہو گئے، مایوس ہو گئے، یہاں یہ آ گئے، تو کیسے ہوگا یہ؟ تو جو نظر آتا ہے وہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر تو ایم کیو کے یہ جو رہنما، کچھ ایسے رہنما ہیں جو ایم کیو پاکستان میں تو ہیں مگر ان کے دل دھڑکتے ہیں الطاف حسین کے لیے، الطاف حسین کے ساتھ، تو لازمی اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال نظر آئے، کچھ ایسے پتے انہوں نے رکھے ہوں مصطفیٰ کمال کے جو اگینسٹ، اگر پارٹی میں کوئی اختلاف ہے
جو اندرون خانہ کہا جاتا ہے، تو وہ پتے کھیل لے تو وہ ہو سکتا ہے الطاف حسین کے یعنی کہ کارکنان جو خاموش بیٹھے ان کی محبت میں کہ کبھی آئیں گے قائد تو ہم بھی نکل کے آ جائیں گے، یا دل برداشتہ ہو سکتا ہے ان کو وہ موٹیویٹ کر دیں، کچھ تھوڑا سا ایسا رابطہ بنے، جو رہنما وہاں موجود ہے بابر غوری یہ وہ. تو یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر جیسا الیکشن چل رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی جیسی تیاریاں چل رہی ہیں، تو اس میں تو مصطفیٰ کمال کا ہی، اور اگر انہوں نے خالد مقبول نے یا ان کے جو اور اندر رہنما ہیں جو جن کا ہم نے بتایا کہ الطاف حسین کے ساتھ اگر نرم گوشہ ان کا ہے، اور وہ اپنے وہ یہ کہہ کے کہ جناب دیکھیے ہم آپ کے بالکل کٹر مخالف کے ہاتھ میں جاری ہے تو آپ کچھ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس طرح کا کوئی اگر کوئی انڈیا دے دیتا ہے یا کوئی رابطہ کرا دیتا ہے باہر والے جو جلا وطن بیٹھے میں یا باہر دبئی میں یا امریکہ میں جو حالیہ دنوں میں نظر بھی آئے اپنے تو پروگرام میں، تو وہ اور یہ ان لوگوں کے جو چاہنے والے ہیں الطاف حسین کے کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو اس انٹر پارٹی الیکشن کی کایا پلٹ سکتی ہے. دوسری صورت میں خالد مقبول اور یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں ان کے اندر ایسا کوئی وہ نہیں ہے آپ سمجھے صلاحیت، یا ان کے کارکنان سے ایسے رابطے نہیں ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، بہت یعنی کہ ایم کیو ایم کے بنیادی رہنمائی ہے، مگر ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کارکنان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی میں بھی تھے تو انہوں نے جیلوں سے آزاد کرایا، اور اب بھی تھے تو آج بھی وہ ان کے لاپتہ اور یہ تمام کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال رہے ہیں اور رہا بھی کروا رہے ہیں، اور جس کے ہلکے کیسی رہے ان کو ضمانت بھی کروا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کے کریڈٹ میں جاتی ہیں. اور بس یہ ایک بات ہم نے بتائی کہ اگر خالد مقبول والا گروپ یا کوئی اور جو ایم کیو ایم کے پاکستان میں ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے اندر وسیم اختر ہیں، بہت سارے اور بھی نام، تو وہ اگر یہ اس طرح ان سے ڈانڈے ملا دیے کہیں لندن والے سے، تو پھر تو انٹر پارٹی الیکشن میں گرفت موجود ہو جائے گی الطاف فیکٹر کی، یہ کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا. دوسری صورت میں مصطفیٰ کمال کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا. اب تو انٹرا پارٹی الیکشن پہ تمام کارکنان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ عین وقت پہ آخری لمحات میں کیا ہوتا ہے، اور موجودہ حالات میں اگر الیکشن ہو تو کیا ہوگا. تو بہرحال ہم نے اپنا یہ تجزیہ پیش کر دیا کہ حالات اور واقعات تو یہ بتا رہے ہیں. اب کوئی ایسی تبدیلی آ جائے، اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کیونکہ جب سے انٹر پارٹی الیکشن کی یہاں شروع ہوا ہے تو وہاں سے الطاف حسین بھی زیادہ فعال ہو گئے اور بہت ٹک ٹاک، اور آگے پیچھے ان کے پاکستان میں بھی لاگ اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا آنے انٹر پارٹی الیکشن کے ساتھ بڑا گہرا مستقبل وابستہ ہے ایم کیو ایم کی فعالیت کا اور فعال ہونے کا، ایم کیو ایم کی ماضی والی ڈگر کا. تو یہ کب وقت آئے گا سامنے اور الیکشن کب ہوگا اور کون جیتے گا، بہرحال ہم بھی امید سے ہیں، آپ لوگ بھی پر امید رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.